پہلی عورت کے عذاب کا سبب بے پردگی۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ ابا جان، عورتوں پر یہ عذاب ان کو کون سے اعمال کی وجہ سے ہو رہا تھا؟ ان کے کون سے ایسے اعمال تھے جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس ہولناک اور دردناک عذاب میں مبتلا دیکھا؟ اس کے جواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت کو میں نے سر کے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکا ہوا دیکھا اور جس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا تھا، اس کو یہ عذاب گھر سے باہر ننگے سر جانے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ وہ عورت نامحرم مردوں سے اپنے سر کے بال نہیں چھپاتی تھی۔ اب اگر ہم اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ گناہ عام ہوتا ہوا نظر آتا ہے، حالانکہ خواتین کے لیے یہ حکم ہے کہ سر کے بال ان کے ستر کا حصہ ہے، کیونکہ عورت کا پورا جسم سر سے پاؤں تک سوائے چہرے کے اور سوائے دونوں ہتھیلیوں کے اور سوائے پیروں کے پورا جسم ستر ہے، جس کو نماز میں چھپانا فرض ہے، کیونکہ اگر نماز میں کم از کم چوتھائی سر کے بال کھل جائیں تو اتنی دیر کھلے رہیں جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ یا اگر کسی عورت نے سر پر اتنا باریک دوپٹہ اوڑھ لیا ہے جس میں سر کے بال جھلک رہے ہیں تو ایسے دوپٹے میں بھی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ ستر چھپانے کی شرط پوری نہیں ہوتی۔ بعض خواتین باریک دوپٹے میں نماز پڑھ لیتی ہیں یا اس دوپٹے کو دوہرا کر لیتی ہیں، حالانکہ دوہرا کرنے کے باوجود بھی بال نظر آتے ہیں۔ یا بعض اوقات دوپٹہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے چٹیاں باہر نکلی ہوتی ہے، وہ دوپٹے کے اندر نہیں چھپتی۔ یا بعض خواتین کی آستین اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ دوپٹہ پہننے کے باوجود ان کے بازو گھٹنوں تک نہیں چھپ، اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر چوتھائی پنڈلی کھل جائے تو 3 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے برابر کھلی رہے تو نماز نہ ہوگی، اور چہرہ، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پیر اور باقی سارا جسم نامحرم مردوں سے چھپنا ضروری ہے۔ یہ پردے کا حکم ہے۔ پردے کا حکم الگ ہے اور ستر کا حکم الگ ہے۔ پردے کے حکم میں سر سے پاؤں تک پورا جسم داخل ہے، جس کو نامحرم مردوں سے چھپانا گھر میں بھی ضروری ہے اور گھر سے باہر بھی ضروری ہے۔ لہٰذا گھر میں اور گھر کے باہر نامحرم مردوں کے سامنے سر کے بال کھول کر آنا گناہ ہے، اور یہ اس کا عذاب ہے جو آپ نے سنا ہے۔ بعض پردہ دار خواتین گھر کے باہر تو سر اور چہرہ چھپانے کا اہتمام کر لیتی ہیں، لیکن گھر میں جو نامحرم مرد یا قریبی نامحرم رشتہ دار ہیں، ان سے وہ خواتین پردہ کرنے کا اہتمام نہیں کرتی۔ ان کے سامنے سر بھی کھلا ہے، گردن بھی کھلی ہے، بازو بھی کھلے ہیں، گریبان تک کھلا ہے، اور بعض خواتین ساڑی اس انداز سے پہنتی ہیں کہ پیٹ اور پیٹھ بھی اس میں نظر آتی ہے۔ مثلا جیٹھ یا تایا زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد اور خالہ زاد بھائی گھر میں آتے رہتے ہیں، لیکن ان سے پردہ کرنے کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ ان کے سامنے سر، سینہ، ہاتھ اور بازو سب کھلے ہوئے ہیں، جبکہ شریعت میں ان سب سے پردہ کرنے کا حکم ہے اور ان کے سامنے سر کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔